جب صحابہ اکرام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ والوں کو مہاجرین کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو گھر چھوڑ کر کے آ گئے، مال و دولت سب مکہ میں چھوڑ کر کے آ گئے، نہ ان کے پاس گھر تھے نہ زندگی گزارنے کے اسباب تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے بھائی اور بھائیوں کے رشتے ہو سکتے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے پر جان دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد امداد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خرچ اخراجات ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیے تھے، اخوت قائم کر دی تھی، ایسا رشتہ کائنات میں نہیں بنا۔ تو ان بھائیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا، اور حضرت ابو دردہ کا مزاج یہ تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عبادت میں مصروف رہتے، دنیا کی کوئی رغبت نہیں تھی، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوئی خواہش نہیں تھی، بس تھوڑا سا کھانا کھا لیا، رات کو ساری رات عبادت کرتے رہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ آپ کا بھائی بنا دیا گیا، حضرت سلمان آئے گھر میں، حضرت ابو دردہ کے گھر آئے، حضرت ابو دردہ کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ ان کے جسم پر پرانا سا لباس ہے، بال پرا گندہ ہیں، حالت خستہ ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے ام دردہ، آپ کی یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ نہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، دھلا ہوا صاف ستھرا، نہ آپ کے بال ٹھیک ہیں، نہ دوپٹہ ٹھیک ہے، نہ آپ کی حالت وہ کوئی اچھی ہے، جسم پہ کمزوری ہے، نقاہت ہے۔ تو حضرت ام دردہ نے کہا کہ اے ہمارے بھائی، اے حضرت سلمان، آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو دردہ، ان کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا کی طرف ان کی کوئی چاہت خواہش نہیں ہے، بس وہ آتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دن کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو مل گیا کھا لیا، جو مل گیا پہن لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دردہ آ گئے، کھانا لایا گیا، حضرت ابو دردہ نے کہا میرا روزہ ہے، تو حضرت سلمان نے ان سے فرمایا کہ نہیں، افطار کرو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے روزہ ختم کروا دیا، نفلی روزہ تھا۔ رات کو سونے کا وقت ہوا، حضرت ابو دردہ نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، سو جاؤ، رات کو قیام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، سو جاؤ۔ حضرت ابو دردہ سو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ گئے، حضرت سلمان نے پھر کہا سو جاؤ، یہاں تک کہ ساری رات ان کو سلایا، اچھا کھانا کھلایا۔ صبح جب اٹھے تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو دردہ سے فرمایا، ابو دردہ، ان لنفسک علیک حقا، ان لربک علیک حقا، ان لاہلک علیک حقا، وآتی کل ذی حق حقہ۔ اے ابو دردہ، تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تیرے اوپر حق ہے، اور ہر حق والے کا حق ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ یہ بات ہو گئی، یہ خبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلمان نے جو کہا ہے
وہ سچ کہا ہے کہ تیری جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے رب کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا تیرے اوپر حق ہے۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ رات کو بیوی بچوں کا وقت ہو مسجد میں مصلی اٹھا کر کے آ جائے، یہ کوئی حق نہیں۔ یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہے، اٹھ نہیں سکتا، اسے دوا دارو کی ضرورت ہے، بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ عبادت میں لگ جائے۔ ایسا نہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ہمیں عبادت میں بھی میانہ روی کا، اعتدال کا حکم دیا گیا، اور ہم انتہاؤں کو پہنچ جاتے ہیں۔ ہم جب اللہ کا حق چھوڑنے پہ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی وہ بندوں کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق پہلے ہے۔ یہ پہلے یا بعد یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جو حق اللہ کا ہے، جو وقت اللہ کے حق کا ہے وہ وقت اللہ کے حق کا ہے، جو وقت بیوی بچوں کے حق کا ہے وہ وقت بیوی بچوں کے لیے ہے۔